یہ بھی پاکستانیوں کا ہی ٹیلنٹ ہے کہ راستے میں پڑی ٹافی کے خالی ریپر کو پیر مار کر چیک کر لیتے ہیں کہ وہ واقعی خالی ہے۔ محبت، زن مریدی اور سرکاری نوکری تینوں ایک جیسی ہوتی ہیں، بندہ روتا بھی رہتا ہے اور کرتا بھی رہتا ہے۔ آج میں ایک انجان لڑکی کی پوسٹ پر بول آیا، تم نے اچھا نہیں کیا، اب اس کا جانو اس سے لڑ رہا ہے۔ اگر عورتیں تعویذ لینا چھوڑ دیں تو آدھے سے زیادہ پیر مصریوں کے ساتھ دہاڑی کرتے نظر آئیں۔ شیخ مکان دیکھنے گیا، ایک بندے نے کہا اس میں جن رہتے ہیں۔ یہ کہندا کوئی گل نہیں، ادھا کرایہ وہ دے دیں گے۔ اگر گھر میں کوئی ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھا ہے تو یقین کر لیں یا تو موبائل چارج پہ لگا ہے یا پھر نیٹ ورک نہیں آ رہا۔ خوش نصیب ہیں وہ جن کی وہ رشتہ لے کے آتی ہیں، ساڈی تے جزوں بھی آندی ہے شکایت ہی لے کے آندی ہے۔ تم قسمت میں نہیں تو کیا ہوا، میرے یوٹیوب چینل پر تو ہو۔ ڈاکٹر نے 80 سالہ بابا جی سے کہا، اس عمر میں شادی کرنا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ بابا جی، مجھے پرواہ نہیں، مرتی ہے تو مر جائے۔ زندگی کے مختلف ادوار کے مشروبات، یعنی کہ وہ مشروبات جو ہم اکثر پیتے آئے ہیں، بچپن میں دودھ، پرائمری میں جوس، ہائی اسکول میں ملک شیک، کالج یونیورسٹی میں ریڈ بل، کوک، اور شادی کے بعد دم والا پانی۔ بڑی خوشی ہوتی ہے جب آدھی رات کو آنکھ کھلے اور پتہ چلے ابھی تو اور بھی سونا ہے۔ ایک ولی کامل پہاڑوں میں نکل گئے، پیچھے دیکھا ایک پاکستانی آ رہا تھا۔ آپ نے پوچھا کیا چاہیے؟ پاکستانی نے کہا غریب ہوں، کچھ عنایت فرمائیں۔ آپ نے پہاڑ کی طرف انگلی کی، پہاڑ سونے کا ہو گیا۔ آپ چل پڑے، دیکھا وہ پاکستانی پھر پیچھے آ رہا تھا۔ آپ نے پوچھا اب کیا چاہیے؟ پاکستانی بولا تھوڑا ہے۔ آپ نے دوسرے پہاڑ کی طرف انگلی اٹھائی، وہ بھی سونے کا ہو گیا، اور اسی طرح تیسری اور پھر چوتھی طرف انگلی اٹھائی، چاروں طرف پہاڑ سونے کے ہو گئے۔ اب چل پڑے، پیچھے دیکھا پاکستانی پھر پیچھے آ رہا تھا۔ آپ نے پوچھا اب کیا چاہیے؟ پاکستانی نے عرض کیا بزرگوں انگلی چاہیے۔ باپ، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ ابو نہانے جا رہا ہوں۔ باپ، تو موبائل لے کر کیوں جا رہے ہو؟ ابو، جب تک بالٹی بھرے گی تب تک کیا کروں میں؟ کسی نوجوان نے شادی سے پہلے ایک بزرگ سے پوچھا بیویاں کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟ بزرگ، بیٹا بیویوں کی صرف 2 اقسام ہیں، اچھی بیوی اور بری بیوی۔ نوجوان، بری بیوی کسے کہتے ہیں؟ بزرگ، جو آپ کو بری طرح پریشان کرے۔ نوجوان، اور اچھی؟ بزرگ، جو آپ کو اچھی طرح پریشان کرے۔ پاکستانیوں کو سب سے زیادہ گھبراہٹ تب ہوتی ہے جب دکاندار کو پھٹا ہوا نوٹ پکڑا کر سوچتے ہیں کہ وہ دیکھ نہ لے یار۔ ایک دن وہ ہم سے ملی اور بولی، کیا تم مجھے یاد نہیں کرتے؟ میں نے کہا اگر یاد کرنا اتنا آسان ہوتا تو ہم اپنی کلاس میں ٹاپ نہ کر لیتے۔ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں ڈاکٹر کا کام صرف دوائی دینا ہے اور مریض کی تشخیص کرنا نہیں، کیونکہ مریض یہ کام خود کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میرے وچ کومو ہو رہی ہے، وڈے والی ڈرپ لاؤ۔ فیصل آباد میں کئی ڈاکٹر صرف یہ کہنے کی تنخواہ لے رہے ہیں اینو لور لائیو۔ دنیا چاند سے ہو کر مریخ پر پہنچ گئی، پر ہمارے ہاں آج بھی غیر ملکیوں کو ایسے دیکھا جاتا ہے جیسے بچے بندر کو دیکھتے ہیں۔ ایک عورت نے ایک دن اپنے شوہر کا موبائل چیک کیا، لڑکیوں کے نام کچھ اس طرح سیو کیے ہوئے تھے: آنکھوں کا علاج، باتوں کا علاج، دل کا علاج۔ بیوی نے نہایت غصے میں اپنا نمبر ڈائل کیا تو سکرین پر آیا لا علاج۔ ایک صاحب نے دفتر سے فارغ ہو کر اپنی سیکرٹری کو ساتھ دیا اور ہوٹل میں کھانا کھانے چلے گئے۔ وہاں سے مووی کا پلان بن گیا، آگے مووی دیکھنے چلے گئے۔ واپسی میں سیکرٹری کے ساتھ اس کے گھر بھی چلے گئے، چائے پی۔ رات کو واپس آنے لگے اپنے گھر تو اپنی سیکرٹری سے کہا ایک پینسل دے دے مجھے۔ اس نے پینسل دی، انہوں نے اپنے کانوں کے پاس لگا دی۔ واپس آئے، گھر پہنچے تو بیوی نے تاخیر کی وجہ پوچھی۔ صاحب نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ جھوٹ، بکواس۔ بیوی بولی فاتحانہ انداز میں، تمہیں تو شو مارنے کی عادت ہے،
مجھے معلوم ہے کہ تم دیر تک آفس میں کام کر رہے تھے، پینسل ابھی تک تمہارے کان پہ لگی ہوئی ہے۔ لوگ کیسے کیسے بڑی بڑی سازشیں کر لیتے ہیں، ہم تو کسی کا برا ہی سوچتے ہیں تو چولہے پر دودھ ابل جاتا ہے، درزی سوٹ خراب کر دیتا ہے، نیٹ پیکج اچانک ختم ہو جاتا ہے، وہ بچوں سمیت رہنے آ جاتی ہیں۔ ٹی وی پر جو ریسیپی بنتی ہے اسے دیکھ کر منہ میں پانی آتا ہے، اور وہی ریسیپی اگر گھر بنے تو منہ میں بال آ جاتا ہے۔ پاکستان کو چاہیے کہ گلی محلوں میں بیٹھے حکیم صاحبان کو کرونا وائرس کا علاج کرنے کے لیے چین کی درآمد کر دیں، یعنی کہ چین بھیج دیں، کیونکہ صرف یہی حکیم صاحبان ایڈز، کینسر، شوگر، بغیر بائی پاس کے دل کا علاج سمیت ہر بیماری کا شرطیہ علاج کر سکتے ہیں۔ لڑکی کے چکر میں لڑکے کے ساتھ جو دوسرا بندہ ذلیل ہوتا ہے اسے دوست کہتے ہیں۔ وہ دن دور نہیں جب گلی میں گھومتے ہوئے بچوں کے ہاتھ میں میرے پاس تم ہو والے پاپڑ بھی ہوں گے۔ مرد حضرات گھر پر دو ہی وجہ سے خوش ہو سکتے ہیں، بیوی نہیں ہو یا بیوی نہیں ہو۔ بیوی: ہماری شادی کو 20 سال ہو گئے اور پتہ بھی نہیں چلا۔ شوہر: سزا کا احساس صرف قیدی کو ہوتا ہے، جیلر کو نہیں۔ عورت: بھائی صحیح ریٹ لگاؤ، ہم ہمیشہ یہیں سے سامان لیتے ہیں۔ دکاندار: خدا کا خوف کرو باجی، کل ہی تو دکان کھولی ہے۔ پشاور ایئرپورٹ پر جلدی میں دبئی جانے والا ہنگو کا رہائشی مسافر اپنے پاسپورٹ کی بجائے موٹر سائیکل کے کاغذات لے گیا۔ اے ماں صدقے جائے۔ شیخ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ڈاکٹر: آپ کے بیٹے کی 2 ٹانگیں کاٹنی پڑیں گی۔ شیخ سر پکڑ کر بیٹھ گیا، ڈاکٹر: حوصلہ رکھیں شیخ صاحب۔ شیخ: کل ہی بغیرت کو نئی جوتی لے کے دی ہے، پتہ نہیں دکاندار واپس بھی کرے گا یا نہیں۔ ایک عورت نے ہرنی کا گوشت پکایا، لیکن اپنے بچوں کو اس کا نام نہیں بتایا کہ یہ کس کا گوشت ہے، لیکن اشارہ دیا اور بولی یہ وہ ہے جو تمہارے پاپا مجھے پیار سے کہتے ہیں۔ اچانک ایک بچہ زور سے بولا، اوئے نہ کھاؤ، کھوتی پکی ہے کھوتی۔ جو آنٹیاں 35 سال کی عمر میں اپنے آپ کو چاند سمجھتی ہیں، ان سے کہہ دو چاند کی آخری تاریخ 29 یا 30 ہوتی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ لائک کیجیے ہمارا پیج NTV اردو، اور ویڈیو پسند آئے اسے ضرور شیئر کیجیے۔ تھینک یو۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ لائک کیجیے ہمارا پیج NTV اردو، اور ویڈیو پسند آئے اسے ضرور شیئر کیجیے۔